نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 147 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جہاد کرنے اور شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تلاش کے باوجود اس مضمون کی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری، البتہ ایک دوسری روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخولہ الجنۃ الا ان یموت، یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، موت کے فوراً بعد اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، جنت میں داخل ہونے کا۔ یہ روایت حضرت امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم طبرانی میں نقل فرمائی ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہندوستان کی طرف سے خوشبو آیا کرتی تھی؟ کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی مرفوع روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے حدیث مرفوع کے طور پر اس بات کو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ بعض کتابوں میں امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مقولہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھی خوشبو وہ ہے جو ہندوستان سے آتی ہے، جہاں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نزول ہوا تھا۔ تو یہ مقولہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا، اور بظاہر اس سے عود کی خوشبو مراد ہے، اگر کی خوشبو، عود ہندی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ بہت شاندار اور بہترین خوشبو ہے تو غالباً اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ باقی مرفوع جو روایت لوگ نقل کرتے ہیں وہ ہماری نظر سے کہیں گزری نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ جنابت کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنا کیسا ہے؟ کاٹ تو سکتے ہیں لیکن خلاف اولیٰ ہے، مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں کاٹیں۔ سوال کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں عورت اپنے ہاتھ سر پر مہندی لگا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لگا سکتی ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مہندی لگانا ہر حالت میں درست ہے عورت کے لیے۔ پوچھتے ہیں کہ 6-7 سال کے بچوں کو بڑوں کی صف میں جماعت میں کھڑا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بچے کئی ہوں تو ان کی ایک الگ صف بنائی جائے اور وہ مردوں کے پیچھے ہونی چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر 1-2 بچے ہوں اور وہ بڑوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نمازیوں کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں زیادہ تشدد ٹھیک نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میں ایک حنفی شخص ہوں اور ملیشیا میں مقیم ہوں اور یہاں اکثریت شوافع کی ہے، اس لیے سبھی مساجد میں عصر کی نماز مثل اول پر ہو جاتی ہے،
اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھوں یا اپنی الگ پڑھ لیا کروں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ مسجد میں باجماعت عصر کی نماز شافعی امام کے پیچھے ادا کیا کریں، اس لیے کہ حنفیہ کا ایک قول بھی اسی مسلک کے مطابق ہے جس پر شوافع عمل کرتے ہیں۔ جماعت کی نماز آپ ترک نہ کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے ممبر مصلی کے کس جانب ہونا چاہیے؟ بعض مسجدوں میں دیکھا گیا کہ دونوں طرف ممبر بنے ہوئے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر مبارک ہے وہ آپ کے مصلی کے دائیں جانب ہے، یعنی جب ہم قبلے کی طرف رخ کریں گے تو دائیں طرف ممبر ہے اور بائیں طرف مصلی ہے۔ اسی ترتیب پر ہر مسجد میں اہتمام ہونا مسنون ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ اردو تقریر ممبر پر بیٹھ کر کرنی چاہیے یا کرسی پر؟ کرسی پر بیٹھ کر کرنا بہتر ہے۔ کوئی ممبر پر کرے تو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن کرسی پر کرے تو بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں عورت کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر فیشنیبل عورتوں کی طرح سر کے اوپر جوڑا باندھا تو سخت مکروہ اور قابل لعنت عمل ہے، اور اگر پیچھے کی جانب بال جمع کر لیے اور چادر سے اچھی طرح ڈھک لیا اور اس حالت میں نماز پڑھی تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں اگر متعدد جنازے ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو نماز ایک مرتبہ پڑھی جائے گی یا الگ الگ؟ جواباً عرض ہے کہ الگ الگ پڑھیں تو افضل ہے، اور اگر ایک ساتھ پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا بیوی شوہر کے مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تھوڑی بہت رقم جس کی دلالتاً اجازت ہوتی ہے شوہر کی طرف سے، مثلاً کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو 10-20 روپے دے دیے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی رقومات شوہر کی اجازت کے بغیر صدقے میں دینا یا اور کوئی سامان صدقے میں دینا شوہر کا، یہ درست نہیں ہوگا۔ صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہونی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کینسر کا مریض ہے، اس کے منہ کا آپریشن ہوا ہے، کلے کا گوشت اندر سے نکال کر دوسری جگہ کا گوشت وہاں لگایا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا منہ اور حلق بالکل خشک رہتا ہے اور بولنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، اس غرض سے اسے گھی وغیرہ منہ میں لگا کر تر کرنا پڑتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ شکل ہو کہ گھی کا اثر صرف منہ کے اندر تک رہتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا، تو روزہ اس کا درست ہو جائے گا، لیکن اگر حلق کے اندر تک پہنچتا ہے تو روزہ درست نہ ہوگا، اور یہ معذور ہے، جب تک اس معذوری میں رہے اس کے لیے روزہ ترک کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو پھر روزہ رکھے گا، قضا کرے گا، اور اگر شفا نہ ہوئی آخر عمر تک تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کا چہرہ تو دیکھ سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ موت کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح کا اثر، اس لیے متوفیہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے شوہر کو منع کیا گیا، کیونکہ نکاح اب باقی نہیں رہا۔
البتہ چہرہ دیکھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس دیکھنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ عورت اپنے متوفی شوہر کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، کیونکہ اس کے نکاح کا اثر عدت تک باقی رہتا ہے۔ عدت عورت پر ہوتی ہے، عدت مرد پر نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا لڑکی سے نکاح کی اجازت لیتے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ گواہوں کا ہونا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر بنا لیں تاکہ کسی وقت ثابت کرنا پڑے تو گواہ موجود ہوں تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ خالی وکیل اجازت لے لے تب بھی اجازت درست ہے، یا ولی اجازت لے لے تو بھی درست ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ عقیقے کا ایک بکرا بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کر دیا تھا، کچھ دنوں کے بعد بڑے جانور میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر قربانی کے جانور میں 7 حصوں میں سے ایک حصہ لیا جا رہا ہے قربانی کے وقت میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کے علاوہ میں یہ صورت اپنائی جا رہی ہے کہ ایک حصہ بڑے جانور میں لے لیا اور 6 حصے دکاندار نے اپنے اعتبار سے دوسروں کو بیچ دیے، تو یہ جائز نہیں، اس سے عقیقہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقے کے لیے ذبح ہونا ہے قربت کی نیت سے، اور یہ جبھی ہوگا جب کہ پورا جانور قربت اور عبادت کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں ہمارے یہاں ایک غیر مسلم شخص سرکاری ملازم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک بیٹی ہے جو مسلمان ہے، تو ان کو جو پنشن ملے گی وہ یہ مسلمان لڑکی لے سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ پنشن سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر مراد یہ ہے کہ اس کی جو پی ایف فنڈ میں روپیے جمع تھے وہ ملیں گے تو اس میں تو وراثت کا حکم ہے، اور چونکہ یہ مسلمان ہے اور باپ غیر مسلم، اس لیے یہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی۔ اور اگر پنشن سے مراد یہ ہے کہ باپ کی جگہ پر سرکار پنشن دے رہی ہے بیٹی کو نامزد کر کے، تو یہ بطور وراثت نہیں ہوگی۔ اگر نامزد سرکار کر دے تو یہ اس کی طرف سے تبرع و احسان ہوگا اور لڑکی کے لیے لینا درست ہوگا، اس پر وراثت کا حکم جاری نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔